پارلیمنٹ کی تاریخی کامیابی 26ویں آئینی ترمیم آئین کا حصہ بن گئی۔ صدر آصف زرداری کے دستخط کے بعد فوری طور پر نافذ ہو گئی۔ صدر کے دستخط کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے منظوری دی تھی۔ سب سے پہلے 12 رکنی خصوصی کمیٹی قائم ہوگی۔ کمیٹی نئے چیف جسٹس کا تقرر عمل میں لائے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کا نفاذ۔ نیا چیف جسٹس کون ہوگا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل رات تک 3 نام دینے کے پابند۔ چیف جسٹس 3 سینئر ججز کے نام کمیٹی کو بھیجیں گے۔ کمیٹی 1 جج کا بطور چیف جسٹس تقرر کرے گی۔ خصوصی کمیٹی نام وزیر اعظم شہباز شریف کو ارسال کرے گی۔ وزیر اعظم چیف جسٹس کے تقرر کی ایڈوائس صدر مملکت کو بھیجیں گے۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری کا عمل شروع۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کمیٹی کی تشکیل کے لیے سیاسی جماعتوں سے نام مانگ لیے۔ پیپلز پارٹی نے نوید قمر، راجہ پرویز اشرف اور فاروق ایچ نائک کو نامزد کر دیا۔ پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر، حامد رضا اور علی ظفر کے نام فائنل کر لیے۔ جے یو آئی نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو رکن نامزد کر دیا۔ یہ آج طے ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ خالی ایک ترمیم نہیں بلکہ یہ قومی یکجہتی اتفاق رائے کی ایک شاندار مثال ایک مرتبہ پھر قائم ہوئی ہے۔ محلاتی سازش ہوا کرتی تھی اور جس کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھجوایا جاتا تھا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی جس کے اوپر دستخط ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے درمیان، اور اس کے بعد حضرت مولانا نے بھی اس کے اوپر اپنا تصدیق کی اور دوسری پارٹیوں نے بھی۔ آج وہ ادھورا خواب آج وہ پایا تکمیل تک پہنچا۔ جناب اسپیکر، کوئی یہاں پر لوٹا ووٹ نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں طے ہو گیا پارلیمنٹ بالادست ہے۔ محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو اب گھر نہیں بھیجا جا سکے گا۔ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف کا خواب پورا ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کا اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی عدالت کی تاریخ کیا ہے؟ ہمارا عدالت کا کام تھا جمہوریت کا تحفظ دلوانا۔ ہمارا عدالت کا کام تھا آئین کا تحفظ کرنا۔ ہمارا عدالت کا کام تھا آمر کا راستہ روکنا۔ ہم ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں، مگر وہ ڈکٹیٹرشپ کو کامیاب ہونے میں صف اول کا کردار تو ہمارا عدالت کا رہا ہے۔ ملک میں کالا سانپ افتخار چودھری والی عدلیہ ہے۔ کالا سانپ پارلیمان پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا ججز کی تقرری پارلیمان کا کام ہے۔ آئینی ترمیم بل کی کامیابی میں سب سے اہم کردار مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ جہاں ایک مسئلہ اٹھا تھا، ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے، اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جج ہو۔ اس چیز میں ایک مسئلہ پھنس گیا تھا، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے، بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے باقاعدہ طور پر، اور ملک کے عدالتی نظام کو ٹھیک کیا جائے۔ ایک جج سے حکومت، دوسرے سے اپوزیشن گھبرا رہی ہے۔ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی نفی نہیں ہو سکتی۔ آئینی ترمیم میں کاٹ چھانٹ کی گئی، 56 سے 22 شقوں پر لائی گئی۔ مولانا کا سود کے خاتمے کی ترمیم کی منظوری پر ایوان سے اظہار تشکر۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون زمین فروش تھا، کون غدار تھا، کون بزدل تھا، اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریے کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ آپ نے جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں یہ غیر آئینی ترمیم کر کے سینئر موسٹ جج کے بجائے اپنی مرضی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے، اگر آپ نے سینئر موسٹ جج کو نہ کیا ہے پوائنٹ، تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں یہاں پر۔ ہم یہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی عدلیہ کو غلام نہیں بننے دیں گے۔ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ لگایا تو باہر نکلیں گے۔ علی امین گنڈا پور کی ریاست کو پھر دھمکی۔ حکومت کا ساتھ دینے والے پارٹی ارکان سے بدلہ لینے کا بھی اعلان کر دیا۔
کہا پتہ چل گیا کون غدار، کون بزدل اور کون نظریاتی تھا۔ غدار کو تاریخ میں غدار ہی کہا جائے گا، اقتدار میں آ کر آئینی ترمیم واپس لیں گے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر نظر ثانی درخواست خارج۔ علی ظفر نے کہا آئینی ترمیم کے بعد بینچ یہ کیس نہیں سن سکتا۔ چیف جسٹس نے جواب دیا ہمیں کسی آئینی ترمیم کا معلوم نہیں، ہمیں نہ بتائیں ہم کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ چیف جسٹس کے حکم لکھوانے کے دوران حامد خان بول پڑے، کہا متعصب جج کے سامنے دلائل سے انکار کرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ٹی وی کی بجائے منہ پر کہہ دیں پارٹی الیکشن کرا لیتے، اس سے جمہوریت آتی ہے۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت آئینی بینچ کا تذکرہ، کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ؟ لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے دوران سماعت ریمارکس۔ وکیل فروغ نسیم نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے مسکراتے ہوئے کہا چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی 26ویں آئینی ترمیم بل کی منظوری پر قوم کو مبارکباد۔ آئینی ترمیم کی حمایت پر مولانا فضل الرحمان اور اتحادی جماعتوں کے قائدین کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کہا 26ویں آئینی ترمیم جمہوریت کی فتح ہے، مولانا کا مثبت اور تاریخی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مفتی تقی عثمانی کا 26ویں ترمیم کی منظوری پر مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین۔ مولانا کی رہنمائی میں ملک شدید سیاسی انتشار سے بچ گیا، سود کے خاتمے، وفاقی شرعی عدالت اور مدارس کا مسئلہ حل ہوا۔ مدت کے بعد ایسی خوشخبری ملی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کا 26ویں آئینی ترمیم کا خیر مقدم، سود کا مکمل خاتمہ اسلامی مالیاتی اور بینکاری نظام کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ نون لیگی رکن عادل بازائی کو آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دینا مہنگا پڑ گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا الیکشن کمیشن کو ایک اور خط، عادل بازائی کو نااہل کر کے نشست خالی قرار دینے کا مطالبہ۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں مزید توسیع کر دی گئی۔ قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی تا حکم ثانی جاری رہے گی۔ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ پنجاب حکومت نے ڈپٹی کمشنرز کو دفعہ 144 لگانے کا اختیار دے دیا۔ ڈپٹی کمشنرز اپنے ضلع میں 30 دن تک دفعہ 144 لگا سکیں گے۔ ہوم سیکرٹری 90 دن تک دفعہ 144 لگا سکے گا۔ پنجاب اسمبلی سے منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور میں آلودگی کا جن بے قابو ہو گیا۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 240 ریکارڈ کیا گیا۔ سیکرٹری ماحولیات نے شہر کی فضا مضر صحت قرار دے دی۔ گلے اور آنکھوں کی بیماریاں عام ہونے لگیں۔ آلودہ فضا میں سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، پہلی قسط لینے والوں نے مکانوں کی تعمیر شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ شہریوں کی آسانی کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کو فیلڈ میں مانیٹرنگ کی ہدایت۔ بختیار بھٹو زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش۔ بختیار بھٹو نے انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے خوشخبری شیئر کی۔ کہا 20 اکتوبر 2024 کو تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی مبارکباد۔ مصر کی 100 سال کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ عالمی ادارہ صحت نے مصر کو ملیریا سے پاک قرار دے دیا۔ سربراہ WHO کا کہنا ہے کہ ملیریا اتنا ہی قدیم ہے جتنی خود مصری تہذیب۔ فرعونوں سے تعلق رکھنے والی یہ بیماری اب صرف مصر کی تاریخ رہ گئی۔ امریکی ریاست ہیوسٹن میں ہیلی کاپٹر ریڈیو ٹاور سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ ہولناک حادثے میں بچے سمیت 4 افراد ہلاک۔ حادثے کا شکار ہونے والا ہیلی کاپٹر پرائیویٹ تھا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری۔ خان یونس، دیر البلح، رفح سمیت متعدد مقامات پر شدید بمباری۔ جبالیہ میں کئی ہفتوں سے جاری محاصرے میں بلاک 2 میں تمام گھر تباہ کر دیے گئے۔ فلسطینیوں پر ٹینکوں سے چڑھائی کرنے والا اسرائیلی کمانڈر دھماکے میں مارا گیا۔ ترکیہ کے معروف مذہبی رہنما فتح اللہ گولن امریکہ میں انتقال کر گئے۔ فتح اللہ گولن کچھ عرصے سے علیل تھے۔ فتح اللہ پر 2016 میں ترک صدر طیب اردوان کے خلاف بغاوت کا الزام تھا۔
ترکیہ حکومت نے فتح اللہ گولن کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ نے سپیڈ پکڑ لی، فلورز کی تعمیر اور سٹیل فکسنگ سٹرکچر کا کام تیز۔ چیئرمین پی سی بی کا کل صبح قذافی اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا، کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی آئی سی سی بورڈ میٹنگ کے لیے دبئی چلے گئے، چیمپئنز ٹرافی سے متعلق بریفنگ دیں گے، آئی سی سی بورڈ ارکان کو اعتماد ملیں گے۔ بھارتی لڑکا پاکستانی لڑکی پر دل ہار بیٹھا، ویزا نہ ملا تو محبت کرنے والوں نے آن لائن نکاح کر لیا۔ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنما تحسین شاہد کے بیٹے کی پاکستانی لڑکی سے شادی، آن لائن شادی کی تقریب کے سوشل میڈیا پر چرچا۔